مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی ایکسپوزیٹری پوڈ کاسٹ روح کی بیداری میں متی 5 باب اور اس کی 17 سے 20 آیت تک پڑھیں گے، اور آج کے کلام کا حوالہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور خداوند کی شریعت۔ تو اس میں ہم متی 5 باب اس کی 17 سے 20 آیت تک پڑھیں گے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام کے بارے میں تفصیل سے جانیں، ہم دعا کریں گے۔ اے خداوند قدوس، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے آج کا یہ دن بخشا اور یہ توفیق بخشی کہ خداوند کے تیرے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور جان سکیں۔ اے خداوند، تیرے پاک روح کی گائیڈنس، تیرے پاک روح کی رہنمائی مانگتے ہیں کہ خداوند اس کمپلیکیٹڈ حوالہ کو، خداوند تیرے اس کلام کے اس پیچیدہ حصہ کو ہم تیرے روح القدس کی مدد سے خداوند سمجھ سکیں۔ ہم پر رحم فضل اور کرم کر اور یہ توفیق بخش کہ خداوند جس طرح یہ لکھا گیا ہے اسی طرح ہم سمجھتے ہوئے دوسروں کو سکھائیں اور تیرے کلام پر چلتے ہوئے تیرے لوگوں کی طرح پاک بنے جیسے تو خود پاک ہے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے اور اپنے گناہوں کی خاطر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے اسے اس کے مکمل متن میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ان ایک چند حوالہ جات میں سے ہے جہاں یسوع المسیح نے بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کی شریعت کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے۔ اس حوالہ میں یسوع مسیح ناصری خداوند کی شریعت کو اپنے نظریات کے مطابق بیان کر رہا ہے، جو فقی اور فریسیوں کی روایتی نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح کا خدا کی شریعت کو لے کر کوئی الگ نظریہ نہیں تھا، بلکہ اس کا نظریہ وہی ہے جو خدا کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے، کیونکہ وہ خود شریعت کا بانی ہے۔ آگے ہم اس حوالہ میں پڑھیں گے جہاں یسوع مسیح بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ ایسا نہ کرنا یا اسے نہ چھونا وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایسے جو ہے موقف پڑھتے ہیں۔ جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ لوگوں نے یہ بات شریعت سے سنی، بلکہ انہوں نے فقی فریسیوں سے شریعت کے بارے میں ان کے نظریات کو سنا، جسے وہ خدا کی شریعت سمجھ کر ان کے نظریات پر عمل پیرا ہو گئے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں سے کلام کر رہا ہے اور ان کو سکھا رہا ہے کہ جس شریعت کے بارے میں تم نے یہ فقی فریسیوں سے سنا وہ کیا کہتی ہے، اور حقیقت میں جو خدا کی شریعت ہے وہ کیا کہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان دونوں میں فرق بیان کر رہا ہے، یعنی وہ شریعت کی تفسیر و تشریح جسے فقی فریسی کرتے ہیں، اور وہ حقیقی شریعت جو خدا کے کلام میں موجود ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، فقی اور فریسی تب کے موجودہ دور کے باذہن لوگ تھے جو اپنی پوری زندگی خداوند کی شریعت کو پڑھنے، سیکھنے اور اس کی جان پڑتال میں وقف کرتے تھے۔ ان کو آپ کوئی عام لوگ نہ سمجھیں، اور یہاں یسوع مسیح ناصری بیان کر رہا ہے کہ وہ خدا کی شریعت کو اپنی روایات میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی شریعت میں رد و بدل کر کے لوگوں کو غلط تعلیم دیتے تھے، ان کو غلط گائیڈ کرتے تھے۔ اور بے شک دنیا کے آغاز سے ہمیشہ ایسے لوگ اٹھے ہیں جو خدا کے کلام میں رد و بدل کر کے اپنے نظریات کو خدا کا کلام کہتے ہوئے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود خدا کا کلام پڑھیں، اور جو لوگ آپ کو کلام سناتے ہیں ان کی باتوں کی تصدیق کتاب مقدس سے خود کریں کہ آیا یہ کلام جو وہ آپ کے پاس پیش کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے خلاف ہے
یا خدا کے کلام کے مطابق ہے، بالکل اسی طرح جیسے اعمال 17 باب اور اس کی 11 آیت میں بیریا کے لوگ کیا کرتے تھے۔ جب پولس رسول ان سے کلام کرتا تھا تو وہ پاک صحیفوں کو کھول لیتے تھے تاکہ ہر بات جو پولس رسول کے منہ سے نکلتی ہے اس کی تصدیق کریں۔ لہٰذا کسی انسان کو کسی بائبل سکول یا سیمنری سے لی ہوئی ڈگری اس چیز کی گواہی نہیں دیتی، اس چیز کی تصدیق نہیں کرتی کہ وہ جو کلام کر رہا ہے وہ واقعی حق اور سچ کی بنیاد پر ہے، بلکہ بائبل مقدس اکیلی ہی اس کے کلام کی پرکھ کرے گی کہ وہ واقعی حق اور سچ پر ہے یا جھوٹ ہے یا اس شخص کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ بائبل مقدس اپنے آپ میں نہ تو غلطی کرتی ہے اور نہ ہی اپنے آپ میں متصادم یعنی اپنی مخالفت کرتی ہے۔ یہ اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بائبل اپنے آپ میں مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ جو لوگ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر اس کے معنی اپنی نظریات کے مطابق ڈھال کر پیش کرتے ہیں، اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بائبل میں شاید کوئی خرابی ہے کہ وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کا صاف یہ مطلب ہے کہ ان کے اپنے نظریات میں خرابی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے یا وہ سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی آسان مثال میں دوں گا کہ بائبل میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ عورت کلیسیا میں پادری نہیں بن سکتی، اور یہ بات بڑی واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے، اور بائبل مقدس میں بہت سی جگہوں پر بڑے واضح اور سادہ الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ ایون کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن ایک بات ضرور جانے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ میری اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ خدا باپ کی طرف سے، خدا پاک روح کی طرف سے ہے کہ عورت خدا کی کلیسیا میں پادری نہیں بن سکتی۔ پر اس حق اور سچ کے باوجود ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کلام کو توڑ مروڑ کر لوگوں کو یہ غلط تعلیم دیتے ہیں اور عورتوں کو پادری بناتے ہوئے بہت سے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور میرے عزیزو سب سے پہلے وہ اس عورت کے اپنے گھر کو اجاڑتے ہیں، پھر ان گھروں کو جو اس عورت سے تعلیم سنتے ہیں، کیونکہ اگر عورت مرد کی طرح پادری بن کر مرد کا کام کرے گی تو میرے عزیزو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو ذمہ داریاں خدا نے ایک مسیحی گھرانے میں ایک عورت کی ذمہ لگائی ہیں، وہ ذمہ داریاں کون پوری کرے گا اس عورت کی جگہ؟ خدا کا جو آرڈر ہے، خدا کی جو تعلیم ہے کہ مرد اپنا کام کرے، عورت اپنا کام کرے، اور وہ دونوں مل کر ایک مسیحی گھرانے کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک مسیحی گھرانے کو قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ مرد کو عورت کی جگہ دے دیں اور عورت کو مرد کی جگہ دے دیں اور عورت مرد کے کام کرنے شروع کر دے اور مرد عورت کا کام کرنا شروع کر دے تو یہ مسیحی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ مسیحی تعلیمات میں جو آرڈر خدا نے بنایا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، اور یہی تعلیمات ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو یہ تعلیمات بائبل مقدس کی ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر یا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف کی بنیاد پر آپ سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جو کلام میں آپ سے کر رہا ہوں آپ بیریا کی کلیسیا کی طرح اس کی پاک کلام سے تصدیق کریں کہ آیا جو باتیں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں وہ واقعی خدا کے کلام کی ہیں یا میں اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہوں۔ اور اس چیز کی تصدیق جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری کسی سیمنری یا تھیولوجیکل سکول سے ڈگری کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ اس باتوں کی تصدیق آپ خود خدا کے مقدس کلام مقدس میں سے کریں گے کہ آیا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ پر ہے یا وہ بے بنیادی ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ آج کے ٹیکسٹ یعنی متن کو بیان کروں، میں بتاتا چلوں کہ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جسے ہم اینٹی-نومینزم کہتے ہیں۔ اینٹی-نومینزم جس کا مطلب ہے کہ خدا کی شریعت کے خلاف تعلیم دینا۔ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو وہ تمام لوگ جو اس کے پیروکار ہیں وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ کیونکہ شریعت پر مبنی ہے اور وہ یہودیوں کے لیے تھا نہ کہ ہم مسیحیوں کے لیے، لہٰذا ہمیں آج پرانا عہد نامہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے پورا کر دیا۔ لہٰذا آج ہمیں بالکل بھی اس چیز کی ضرورت نہیں کہ پرانا عہد نامہ پڑھیں، بلکہ صرف نیا عہد نامہ ہی پڑھیں، کیونکہ شریعت کے تمام قوانین نہ تو ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور نہ ہم اس کے پابند ہیں۔
آپ نے ایسی باتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غیر تربیت یافتہ پادری سے ضرور سنی ہوں گی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں مدد دے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خداوند کا بندہ آر.سی. سپرول، جو کہ ایک امریکن ریفارم پریسبیٹیرین پادری تھا، اسے ایک پینتیکوسٹل جماعت نے اپنے گھر میں دعا کے لیے دعوت دی۔ ڈاکٹر سپرول بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں موجود 15 سے 20 لوگوں نے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر سپرول بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنا شروع کی تو میں فٹ سے کھڑا ہو کر انہیں منع کرنے لگا اور کہا کہ رکو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان مردہ لوگوں کے لیے دعا کر کے تم خدا کے زندہ کلام کے خلاف جا کر، یعنی خدا کے زندہ کلام یعنی اس کی شریعت کے خلاف جا کر اس کے قہر کو اپنے اور اپنی قوم کے خلاف کیوں بھڑکا رہے ہو؟ خدا کی شریعت میں پرانے نامے میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو کوئی مردوں کے لیے دعا کرے اسے سنسار کیا جائے، یعنی سزائے موت دی جائے۔ ڈاکٹر سپرول بتاتا ہے کہ اس کے جواب میں لوگوں نے اس سے کہا، یہ تو پرانے عہد نامے میں لکھا گیا ہے اور شریعت کا حصہ ہے، لہٰذا ہم شریعت کے دور میں نہیں، ہم نئے عہد نامے کے دور میں ہیں، لہٰذا یہ جو چیز جو پرانے عہد نامے میں حکم ہے آج ہم لوگوں پر جو نئے عہد نامے میں رہتے ہیں لاگو نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، یہ بہت غلط تعلیم ہے اور اس تعلیم کے شکار بہت سارے بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو خدا کے کلام سے ناواقفیت ہے، اور ان تعلیم کا شکار بلکہ بنایا جاتا ہے ان پادریوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو خدا کے کلام کی توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں خود ڈسپنسیشنلزم، جو کہ ایک ڈاکٹرین ہے، ایک بائبل مقدس کو سمجھنے کی ایک الگ ڈاکٹرین ہے، ایک الگ سکول آف تھاٹس ہے، جب میں خود اس تعلیم کو پڑھ رہا تھا تو تقریباً 3 سال میں نے اس تعلیم کو سیکھنے میں لگائے، اور یہ تعلیم اینٹی نومینزم یعنی شریعت کے خلاف تعلیم دینے کی بہت زیادہ حمایت کرتی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہم جماعت پادریوں سے اس کا ذکر کیا تو بدلے میں بہت سی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ان سے پوچھتا تھا کہ دیکھو، بائبل مقدس میں یہ بات ایسے لکھی گئی ہے اور آپ کا جو سکول آف تھاٹس ہیں، جو ڈسپنسیشنلزم ہے، آپ کا وہ اس چیز کی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، لہٰذا میں آپ کے سکول کی بات سنوں یا میں بائبل مقدس کی بات سنوں؟ تو جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو بدلے میں مجھے اگر کچھ ملا تو وہ صرف ناراضگی تھی، اور وہ بھی ایسی ناراضگی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، جس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ اور کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ آج بھی رابطہ ہے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دوبارہ کبھی رابطہ ہی نہ کیا۔ لیکن اس بات کا بالکل بھی دکھ نہیں میرے عزیزو، کیونکہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے بہت سارے باتیں کہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس بات پر ذرا بھی غور نہ کیا کہ یار شاید یہ شخص جو بات بتا رہا ہے، شاید ایک بار اس کی بات پر غور کیا جائے اور ایک بار جو ہے اپنی ڈاکٹرین کی ویریفیکیشن کی جائے، اس کی وضاحت دیکھی جائے کہ آیا واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں یا میرے جو اپنے نظریات ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ لیکن مجھے اس چیز کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ میرے بہت سارے عمر رسیدہ دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کیونکہ تمہاری ابھی اتنی عمر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے چیزوں کا، اس لیے تم غافل ہو۔ لیکن میرے عزیزو، اس چیز کا عمر کے ساتھ یا آپ کے اپنے پرسنل تجربہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس چیز کا تعلق ہے خدا کے کلام کے ساتھ، کہ آپ خدا کے کلام کو کتنی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور کس قدر آپ جد و جہد کرتے ہیں کہ اس کے کلام کو جانچیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو سمجھ بخشتا ہے، خدا کا کلام آپ کو حکمت بخشتا ہے کہ آپ سچ اور غلط میں، آپ حقیقت اور الیوژن میں فرق کر سکو۔ لہذا اس تعلیم کے پیروکار آپ کے ارد گرد بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن میں بہت سے پینتیکوسٹلز چرچز، بیتنیہ کے چرچز شامل ہیں جو ڈسپنسیشنلزم کی تعلیم دیتے ہیں، جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھئی ہم شریعت کے ماتحت نہیں، لہٰذا شریعت اور پرانا عہد نامہ ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ نہ صرف خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں بلکہ اسے توڑ مروڑ کر بہت سے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ جس سے بھی کلام سنتے ہیں اس کی تصدیق خود بائبل مقدس سے کریں، کیونکہ یہ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ 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 اس بات کو
یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں کی شریعت سے آزاد کیا ہے، نہ کہ خداوند کی زندہ شریعت سے۔ پرانے عہد نامے میں جتنے بھی قوانین اور رسمیں گناہوں کی قربانیوں کے لیے کی جاتی تھی، وہ یسوع مسیح کے کفارے کی طرف اشارہ تھی، اور یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے ان کو پورا کر دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسیحی آج اپنے گناہوں کی کفارہ کے لیے کسی جانور کی قربانی نہیں دیتے۔ میرے عزیزو، قربانی کی ان تمام رسومات اور قوانین کے علاوہ جو یسوع مسیح نے اپنے کفارہ کے سبب سے پورا کیے، باقی تمام خدا کی شریعت جن میں 10 احکام بھی شامل ہیں، ہم پر ویسے ہی لاگو ہیں جیسے پرانے عہد نامے کے ایمانداروں پر تھی۔ کیونکہ شریعت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا، یہ سارے احکام آج بھی ہمارے اوپر ویسے ہی فرض ہیں جیسے پرانے عہد نامے کے ایمانداروں پر تھے۔ لہٰذا یسوع نے ہمیں گناہوں کی شریعت سے آزاد کروایا ہے، نہ کہ خداوند کی شریعت سے، جو یہ سکھاتی ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اور پولس رسول ہمیں سکھاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا ہم گناہ کرتے جائیں تاکہ خدا کا فضل بڑھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کیا ہے، اور ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کے لوگوں کی طرح اس زمین پر زندگی کیسے گزاریں۔ بے شک کوئی بھی شریعت کے ذریعے نجات نہیں پاتا، اور نہ ہی شریعت نجات پانے کے لیے دی گئی تھی۔ میرے عزیزو، یہی وہ نقطہ ہے، اور یہ بڑا باریک نقطہ ہے جہاں یہودی اور فقی فریسی غلط ہیں۔ وہ بڑی گمراہی کا شکار ہیں کیونکہ وہ شریعت میں اپنی نجات ڈھونڈتے ہیں، لیکن بائبل مقدس صاف افسیوں 2 باب میں بتاتی ہے کہ نجات ہمیں خداوند کے صرف اور صرف اور صرف اور صرف فضل سے مسیح یسوع پر ایمان کے وسیلہ سے ملی ہے، نہ کہ شریعت پر عمل کرنے کے وسیلہ سے، نہ ہی ہمارے کسی اچھے کام کے وسیلہ سے۔ شریعت ہمیں عطا کی گئی ہے تاکہ ہم غیر قوموں کی طرح بے ترتیب زندگی نہ گزاریں، بلکہ خداوند کے قانون کے مطابق جیسے خداوند خود پاک ہے، ہم بھی ویسے ہی پاک بنے اور ویسے ہی پاکیزگی میں زندگی گزاریں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کوہ سینا سے پہلے بحر کلزم آتا ہے۔ میں بڑی باریک بات بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر، یعنی اس سے پہلے کہ خدا اپنے لوگوں کو کوہ سینا پر اپنی شریعت عطا کرتا، اس نے انہیں مصر کی غلامی سے آزادی دلوائی۔ جب کوہ کلزم کو اس نے 2 حصوں میں کر کے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نجات بخشی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کہ شریعت نجات حاصل کرنے کے لیے دی ہی نہیں گئی، بلکہ شریعت نجات یافتہ لوگوں کو دی گئی، یعنی نجات پانے کے بعد خدا نے ان کو شریعت بخشی، جن کے ساتھ خدا نے اپنا عہد باندھا، اور اسی عہد کے وعدہ کے وسیلہ سے اپنے نام کی خاطر ان کو یسوع مسیح میں فضل کے وسیلہ سے نجات بخشی، اور اسی فضل اور محبت میں اس نے ان کو اپنی شریعت بخشی کہ وہ اس زمین پر ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے خدا نے حکم دیا، تاکہ وہ ایسی بھیڑوں کی طرح نہ ہو جن کا کوئی نگہبان، کوئی چرواہا ہی نہیں ہوتا، جیسے غیر قومیں ہیں جو بے ترتیب اور اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے عہد کے لوگوں کو خدا نے شریعت بخشی کہ وہ خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جیسے خدا پاک ہے وہ بھی پاک بنے، اور اس زمین پر خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزاریں اور اس کی کلیسیا کو قائم رکھیں۔ میرے عزیزو، شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند کو کیا پسند ہے اور خداوند کو کیا پسند نہیں ہے، تاکہ ہم وہ سب کریں جو اسے پسند ہے، اور اس سب سے جو خداوند کو نہیں پسند اس سے دور رہیں۔ خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ ہمیں یوں سکھاتا ہے شریعت کے بارے میں۔ اگر ہم زبور 119 اور اس کی 97 سے 105 آیت پڑھیں تو اس میں کچھ بھی لکھا ہے، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے، تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں۔ تیرے فرمان یعنی تیری شریعت مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ طاقتور بناتے ہیں، مجھے زیادہ سمجھدار بناتے ہیں، مجھے زیادہ دانش بخشتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ تیری شریعت، تیرا پاک کلام ہمیشہ میرے ساتھ ہے، ہمیشہ میرے ہاتھ میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں۔ کس طرح عقل مند ہوں؟ کیونکہ میں تیری شریعت کو دیکھتا ہوں، تیری شریعت پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا
دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، بے شک خداوند کی شریعت ہمیں دانش مند بناتی ہے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی نسبت ہمیں زیادہ سمجھ عطا کرتی ہے۔ ہمارے ارد گرد میں موجود لوگوں کی اپنی باتوں، اپنی نصیحتوں کی بنسبت ہمیں زیادہ عقل، سمجھ اور فہم بخشتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ خداوند کو پیار کرتے ہیں اس کی شریعت کو بھی پسند کرتے ہیں اور ان کا دھیان اس پر لگا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے خداوند کی شریعت کے خلاف، اپنے خداوند کے خلاف کوئی گناہ نہ کرے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یوحنا 14 باب میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے واقعی حقیقی محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں خبردار کرتے ہوئے آگے 17ویں آیت میں یوں کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اور یہاں اس آیت میں جو 2 یونانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ ان الفاظ کے زور کو ویسے بیان نہیں کرتا جیسے کہ اس زبان کے اصل معنی میں اس کو بیان کرنے سے اثر رکھتا ہے۔ یا پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے نوما، جس کا مطلب ہے خداوند کی شریعت، اور دوسرا لفظ ہے لوو جس کا مطلب ہے ختم کرنا، اور جو ہماری اردو زبان میں منسوخ لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور یونانی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے ختم کرنا یا تباہ کرنا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی عمارت کو تباہ کیا جاتا ہے یا توڑا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں میں سکھاتا ہے کہ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں خدا کی شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ ختم کرنے نہیں بلکہ میں اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ میں اسے توڑنے یا تباہ کرنے نہیں آیا بلکہ میں اسے مکمل کرنے آیا ہوں، پورا کرنے آیا ہوں۔ اب یہاں اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزو کہنے والی، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا نے مسیح کی خاطر اپنی شریعت یعنی اپنے لوگوں کو عطا کی کہ اس کے لوگ اس کے شریعت پر عمل کرتے ہوئے پاک بنے جیسے وہ پاک ہے۔ اب اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ شریعت ہمیں پاک کرتی ہے۔ پاک ہمیں خداوند یسوع مسیح کا کفارہ کرتا ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ ہدایت کرتی ہے کہ خدا کے لوگوں کی طرح کس طریقے سے جیے۔ اور میرے عزیزو، یہ شریعت اس کا پلان تھا خدا کا کہ خدا کا بیٹا آئے اور اس شریعت کو اپنے لوگوں کی خاطر پورا کرے۔ یعنی شریعت کا وہ تقاضا جو میں اور آپ پورا نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے خدا کے بیٹے کا آنا ضروری تھا کہ وہ آ کر مکمل فرما برداری سے اس شریعت کو پورا کرے تاکہ اس کے لوگ اس کے بیٹے کی وفاداری اور صلیبی قربانی کے سبب سے اس کے فضل کے وسیلہ سے پاک یعنی راست باز ٹھہر سکے۔ کیونکہ آدم جس کے دل پر خدا نے اپنی شریعت لکھی تھی، اس کو اپنی مکمل فرما برداری بھی اسے اس قابل نہیں بنا سکتی تھی میرے عزیزو کہ وہ خدا کے امن میں داخل ہو سکے، یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے۔ لہٰذا مسیح کا اس دنیا میں آنا اور آدم کی جگہ پر اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہوئے شریعت کو پورا کرنا خدا کا کوئی پلان بھی نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کے پلان اے کا ہی حصہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی بھلائی اور نجات کے لیے نہ صرف اپنے لوگوں کو شریعت دے بلکہ اپنے فضل میں اس شریعت کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے اپنے واحد فرزند یسوع مسیح ناصری کو بھی بھیجے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی خاطر اس کی شریعت کو پورا کرتے ہوئے اپنے خون کی قربانی دے، جس سے اس کے عہد کے لوگ گناہوں سے نجات حاصل کرتے ہوئے اس کے ابدی سکون میں داخل ہو سکیں اور خدا کے ساتھ ملاپ کر سکیں۔ لہٰذا وہ کامل زندگی جو خداوند یسوع مسیح نے خدا کی شریعت پر مکمل فرما برداری سے عمل کرتے ہوئے گزاری، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے نہ صرف صلیب کے دکھ اٹھائے بلکہ ان کی خاطر
خدا کی محبت میں ایک کامل راست باز زندگی بھی گزاری۔ مسیح وہ واحد شخص ہے میرے عزیزو جس نے اپنے پورے دل سے خداوند سے محبت کی اور اس کے حکموں پر وفاداری کے ساتھ چلا۔ لہذا یسوع مسیح نے خداوند کی شریعت کے تمام تقاضوں کو مکمل عمل کر کے دکھایا، تب ہی اس نے صلیب اٹھائی تاکہ ایک بے عیب برہ کی طرح اپنے لوگوں کے لیے گناہوں کی قربانی دے۔ اور میرے عزیزو یہ قربانی اتنی مکمل اور کامل تھی کہ ایک ہی بار اس کے لوگوں کے تمام گناہوں کی قیمت ادا کی گئی، وہ تمام گناہ جو ان کے لوگوں نے پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر میں کیے۔ اور آج ہمیں ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی طرح کی اپنے گناہوں کی خاطر کوئی جانور کی قربانی دے۔ لہذا یسوع مسیح نبیوں کی نبوت کے مطابق بیٹا بن کر اس دنیا میں آیا اور شریعت کے تمام قوانین کو پورا کیا۔ وہ قوانین جو آپ اور مجھ پر گناہوں کی قربانی کے وسیلہ سے لاگو تھے، اس نے ان کو پورا کیا اور اپنے لوگوں کے لیے راست باز زندگی گزارتے ہوئے اپنے خون کی قربانی دی، اور ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے خود گناہ گار بن گیا تاکہ ہمارا ملاپ خدا باپ سے کروا سکے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یسوع نے شریعت کو پورا کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ختم ہو گئی اور اب ہم خدا کی شریعت کے پابند نہیں رہے۔ میرے عزیزو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر شریعت کے تقاضا کو پورا کرنے آیا تھا تاکہ خدا کی شریعت جو ہمارے گناہوں کی پہچان کرواتی ہے، ہمیں عاجز اور حلیم کرے، اور ہم اس شریعت کو مزید جانتے ہوئے اور خدا سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے زندہ خدا کی مرضی اور اس کی شریعت کے وسیلہ سے یہ بات جان سکیں کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا اس کو ناپسند ہے، اور اس کے لوگوں کی طرح پاک بن سکے جیسے وہ پاک ہے، کیونکہ شریعت کے تحت اپنے فضل میں اس نے ہمیں گناہوں کی شریعت سے آزادی دلوائی، نہ کہ خداوند کی شریعت سے۔ بے شک اس ٹاپک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں 2 غیر ببلیکل مسیحی گروپس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جن کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واضح ہے کہ میں ان 2 گروپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں۔ پہلا گروپ جس کے بارے میں نے پہلے بتایا، جن کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ہمیں فضل سے خداوند مسیح پر ایمان کے ذریعے نجات ملی ہے، اور چونکہ یسوع مسیح میں شریعت پوری ہو گئی لہٰذا شریعت اب ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس گروپ کو ہم اینٹینومینزم کہتے ہیں۔ نوموس، اس اینٹینومینزم میں جو لفظ ہے نوموس یونانی زبان میں اسے شریعت کہتے ہیں، اور اینٹی کا مطلب ہے مخالفت کرنا۔ تو اینٹانومینزم کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں پرانا عہد نامہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ ڈاکٹرین آج کے ڈسپینسیشنلسٹ چرچز میں سکھائی جاتی ہے، جن میں بہت سے بیتنیہ، پینتیکوسٹل اور نیو ایوانجیلیکل چرچز شامل ہیں، جیسے میں نے اوپر آپ کو پہلے بتایا ہے۔ دوسرا گروپ ضرورت سے زیادہ ہی شریعت اور اس کے ساتھ اپنی روایات اور رسومات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پر ایمان کے ساتھ ساتھ شریعت اور چرچ کے ساتھ اپنی محبت، ان کی روایات کے ساتھ وفاداری اور اچھے کاموں کا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی نجات ہمیں خدا کے فضل کے وسیلہ سے صرف نہیں ملی، بلکہ نجات ہمیں ہمارے اچھے کاموں کے وسیلہ سے اور چرچ کے ساتھ وفاداری کے وسیلہ سے ملی ہے۔ اس گروپ کے لوگوں کو لیگلسٹک بھی کہا جاتا ہے، جس میں بہت سے نشانات بنائے جاتے ہیں، بہت سی غیر ببلیکل رسمیں اور روایات اپنائی جاتی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامے میں جو ٹیمپل ورشپ تھی اس میں ملتا ہے، اور بعض انسان کی خود ساختہ رسومات ہیں۔ یہ لیگلزم کی تعلیم آج کے موجودہ رومن کیتھولک چرچ میں دی جاتی ہے، جن میں لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نجات کے لیے ان خود ساختہ رسومات اور روایات پر پوری وفاداری سے عمل کریں۔ ان خود ساختہ رسومات میں ہم کو انڈلجنس ملتی ہے کہ آپ چرچ کو پیسے دیں اور چرچ آپ کے مردہ کے لیے دعا کرے گا، اور آپ کا مردہ جو ہے وہ نجات پائے گا، یا مردوں کے لیے بپتسمہ لینا۔ یہ ساری تعلیمات لیگلسٹک ہیں میرے عزیزو، پاک کلام میں ان کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو
یہ لوگ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ نجات صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے نہیں ہے، بلکہ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ جیسے میں نے بتایا وفاداری اور اس کی روایات کے ساتھ وفاداری کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ ان تعلیمات کے نتیجے میں میرے عزیزو لوگوں کا دھیان خداوند کے پاک کلام کو چھوڑ کر نشانات اور اپنی انسان ساختہ رسومات پر لگ جاتا ہے، جیسے چرچ میں لوگوں پر پانی پھینکنا اور ان کو یہ سکھانا کہ یہ پانی پاک ہے، چرچز میں پانی کی جو ہے ان کو بیچا جانا، چرچز میں رومال جو ہیں وہ بیچے جانے، تیل بیچا جانا، اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ان خود ساختہ رسومات میں جن میں پانی بیچا جاتا ہے، رومال بیچا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاک ہیں اور اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ ساری خود ساختہ رسومات ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تعلیم بھی کہ چرچ میں گھٹنے ٹیک کر داخل ہونا اور چرچ سے باہر نکلتے وقت ایک دم سے نہ مڑنا، بلکہ جھک کر جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آگے صلیب کا نشان بنانا، اور یہ ساری غیر ببلیکل انسان کی خود ساختہ رسمیں ہیں جن کا نہ تو بائبل مقدس میں کہیں کوئی ذکر ملتا ہے اور نہ ہی کسی رسول نے ان کی تعلیم دی تھی۔ ہمیں پوری چرچ ہسٹری میں رسولوں یا ان کے کسی شاگرد سے ایسی کہیں پر کوئی تعلیم کا ذکر تک نہیں ملتا میرے عزیزو، اور نہ ہی کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ کوئی رسول دعا کرنے کے بعد صلیب کا نشان اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر اور اپنی چیسٹ پر جو تھا وہ بناتا تھا، یا صلیب اپنے گلے میں پہنتا تھا، اور نہ ہی بائبل میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ صلیب مسیحوں کی پہچان ہے، بلکہ بائبل مقدس نے تو ہر قسم کے نشانات سے اپنے لوگوں کو منع کیا ہے۔ بائبل کے مطابق ہمیں صرف ایک ہی نشان بخشا گیا ہے میرے عزیزو، وہ جس کے بارے میں یسایہ نبی لکھتا ہے کہ ہمارے لیے ایک نشان وہ یہ ہے کہ کنواری بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ لہذا میرے عزیزو ہمارا نشان، ہماری پہچان صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری ہی ہے۔ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہماری پہچان نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لکڑی کے ایک ٹکڑے میں اپنی پہچان ڈھونڈیں، کیونکہ اگر یہ بت پرستی نہیں تو پھر بت پرستی اور کیا ہے کہ آپ زندہ خدا کے حقیقی بیٹے کو چھوڑ کر لکڑی کے ٹکڑے میں اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہو۔ اور میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا چرچ ہسٹری کے بارے میں بھی بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں، ہمارے جو لوگ خدا کے ساتھ واقعی وفادار تھے ان کی اپنی سٹرگل کیا تھی اس کسٹم، اس روایت، اس انسانی خود ساختہ بنائی ہوئی رسومات کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جب ہم پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خداوند کے بندے مارٹن لوتھر اور جان کیلون نے اپنے الگ الگ نظریات کو پیش کیا۔ جب بہت سے رومن کیتھولک چرچز نے رومن کیتھولکزم کو چھوڑا تو چرچز میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے واقعی تمام بتوں اور تصویروں کو چرچز میں سے اتار پھینکا۔ لیکن جب بات لکڑی کی صلیب پر آئی تو مارٹن لوتھر سے پوچھا گیا کہ لوتھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو لوتھر نے کہا کہ صلیب پر سے یسوع مسیح کے مجسمے کو اتار دو، باقی اگر صلیب لگی بھی رہے تو خیر ہے، کیونکہ اس کو نہ لگانے کا کہیں حکم نہیں ملتا۔ مگر دوسری طرف جان کیلون ہمیں استثنا 4 اور 12 باب کا حوالہ دیتا ہے جس میں لکھا ہے کہ جس بات کا میں حکم کرتا ہوں، خداوند کا کلام میں بالکل ایسا ہی لکھا ہے، اگر آپ 12 باب کو اس کے آخر میں پڑھیں تو خداوند کہتا ہے کہ جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو ان میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا۔ میرے عزیزو خداوند نے اپنی پرستش کے لیے ہمیں واضح اصول دیے ہیں اور وہ حکم دیتا ہے، وہ ہمیں انویٹیشن نہیں دیتا، وہ ہمیں یہ کوئی صلاح نہیں دیتا، بلکہ خداوند حکم کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہم ان تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان احکام میں نہ تو کچھ شامل کریں اور نہ ہی ان احکام میں سے کچھ نکالیں، بلکہ جیسا خدا نے حکم دیا ہے اس کی عبادت ویسے ہی کی جائے۔ مزید خدا کے کلام سے احبار 10 باب میں ہمیں ہارون کے بیٹوں کا جو کاہن تھے
ان کی موت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے خدا کے حکم میں اپنی رائے اور سوچ کو ملانے کی کوشش کی تو خدا نے انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ بس یہی باتوں کو کیلون نے بیان کرتے ہوئے چرچ کو سکھایا کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں بخشا گیا، اور نہ ہی ہم کسی اور لکڑی کے ٹکڑے میں یا کسی تصویر میں یا کسی اور چیز میں اپنے نشان، اپنی علامت کو ڈھونڈیں، کیونکہ نہ تو ہمیں کوئی اور نشان بخشا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اور نشان خدا کے کلام کی طرف سے دیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی نشان کی اور ضرورت ہے۔ لہذا اگرچہ اس نے لکڑی کی صلیب چرچ میں لگانے سے کھلے عام منع نہیں کیا، لیکن وہ اس بات پر ضرور زور دیتا تھا کہ لوگ مسیح کو کسی نشانات یا چیزوں کی بجائے اسے خدا کے کلام یعنی پاک کلام مقدس میں ڈھونڈے، اور مسیح اکیلا ہی ہماری پہچان، ہمارا نشان ہے۔ میرے عزیزو، اگر لکڑی کی صلیب آپ کو یسوع مسیح اور اس کے کفارے کی طرف نہیں لگاتی تو یہ بت پرستی ہے میرے عزیزو، اور نہ تو ہم لکڑی کی صلیب کو پوجتے ہیں اور نہ ہی لکڑی کی یہ صلیب کا ٹکڑا جو ہے وہ ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان صرف اور صرف زندہ خدا کا کلام، صرف اور صرف زندہ یسوع مسیح ناصری ہے، جو آج بھی ہماری شفاعت کے لیے باپ کے پاس اوپر موجود ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بات سچ اور کلام کی حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو ابتدائی کلیسیا کی تعلیم میں ملتا ہے کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں صلیب یا کوئی اور نشانات یا تصویریں یا مجسمے لگاتے تھے، اور نہ ہی رسولوں نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا ہمارا نشان خدا کا بیٹا اور ہماری پہچان خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو نجات پانے والوں کے لیے تو زندگی ہے، لیکن ان تمام کے لیے جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے نزدیک ٹھوکر کا باعث ہے۔ لہٰذا اب یہاں ایک طرف اینٹینومینزم کا گروپ ہے جو لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں فضل سے نجات ملی ہے، لہٰذا شریعت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں پرانا عہد نامہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسری طرف لیگلزم کا گروپ ہے جو شریعت اور اپنے مذہبی بنائے ہوئے قوانین میں لوگوں کو اس قدر الجھاتے ہیں کہ حقیقی نجات دہندہ کی بجائے لوگ ادھر ادھر کی رسموں میں اپنی نجات ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ اب یہاں آگے 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ان دونوں گروپ کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہودیوں کے پاس 613 شریعت کے مختلف قوانین ہیں جن میں سے مکمل عمل کرنے پر مکمل زور دیتے ہیں کہ ایک یہودی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 613 شریعت کے قوانین پر عمل کرے، اور اس میں سے ایک بھی قانون اگر کوئی یہودی عمل نہیں کرتا تو وہ اس کو یہودی کنسیڈر نہیں کرتے۔ لہٰذا ایک یہودی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 613 کے 613 قوانین پر عمل کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی انسان، ایسا کوئی بھی یہودی نہیں گزرا جو ان 613 قوانین پر مکمل فرما برداری سے عمل پیرا ہوا ہو، سوائے ایک انسان کے جو واقعی حقیقی کامل انسان اور ایک حقیقی کامل خدا تھا، خداوند یسوع مسیح ناصری، جس نے ان 613 کے 613 قوانین پر مکمل راست بازی کے ساتھ عمل کیا۔ اور یہاں 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ ایک آرامک زبان میں لکھا گیا فریز ہے، ایک آرامک زبان میں لکھا گیا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے خداوند یسوع مسیح اپنی یعنی آرامک بولی میں بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جس کا اگر حقیقی زبان میں یعنی آرامی زبان میں ترجمہ کرے تو اس لفظ میں تم سے سچ کہتا ہوں کا لفظ کا مطلب بنتا ہے آمین۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں یہ عام ہے کہ کلام سننے
کے بعد یا دعا کرنے کے بعد لفظ آمین کا استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، جو کہا گیا ہے وہ بالکل حق اور سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن اگر ہم انگریزی بائبل پڑھیں تو اس میں بھی بہت بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹرولی ٹرولی آئی سے ٹو یو، جس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اور اگر ہم اس لفظ کا متن دیکھیں تو یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی، اگر ہم اس لفظ کو یعنی میں تم سے سچ کہتا ہوں اسے اس کے حقیقی متن میں پڑھیں تو یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی، آمین آمین، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت میں سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جس کا مطلب یہ صاف ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو خدا کی شریعت میں بیان ہے وہ سب پورا ہوگا۔ اس کا کوئی ایک نقطہ شوشہ جسے عبرانی میں جوٹ کہتے ہیں وہ بھی ختم، وہ بھی ٹلے گا نہیں، وہ سب کچھ پورا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، عبرانی زبان کا لفظ جوٹ، شوشہ، جسے ہم شوشہ کہتے ہیں، وہ عبرانی حرف تہجی میں سب سے چھوٹا حرف ہے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین کا خاتمہ ہو، خدا کے منہ سے کہی گئی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوری ہوگی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کوئی کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو توڑے، وہ دوسروں کو بھی اسے نہ پورا کرنے کی تعلیم دے، وہ خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہوگا۔ اور وہ تمام حکم جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کر اکثر نظر انداز کرتے ہیں یا انہیں توڑتے ہیں، میرے عزیزو، یہ ایک بات کبھی مت بھولیے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی سکھاتا ہے کہ اگر تم تھوڑے میں ایماندار نہ نکلو تو تمہیں زیادہ کیوں دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف بڑے احکام پر غور کریں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے احکام پر بھی پوری توجہ دیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو ان چھوٹے احکام پر چلے اور دوسروں کو بھی چلنے کا درس دے گا، وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ اب یہاں یسوع مسیح یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے ہمیں نجات ملتی ہے، نہ یسوع مسیح ہمیں لیگلزم کی تعلیم دے رہا ہے، اور نہ ہی میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ نجات ہمیں اپنے کسی کام یا عمل سے ملتی ہے یا ہمارے اپنے ارادہ سے ملتی ہے، بلکہ یہ خداوند پاک خدا کی قدرت سے ہے، جس نے دنیا کے آغاز سے پہلے اپنے لیے کچھ لوگوں کو چن لیا، اور جنہیں اس نے اپنے لیے چنا ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ان کا نجات دہندہ بن کے انہیں ان کے گناہوں سے چھڑائے۔ اور جن کو اس نے ان کے گناہوں سے چھڑایا، انہیں اپنے پاک روح کے ذریعے ان کے دل کو بھی بدلا، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اور یہ ایمان کا تحفہ جو خدا نے ان کو بخشا، اس کے ساتھ یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ اس تحفے کو قبول کرتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ لہٰذا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنا کسی انسان کی اپنی مرضی یا اپنی طاقت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو نجات کا یہ ایمان کا تحفہ بخشا، اور اس کے ساتھ یہ توفیق بھی بخشی کہ آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اور جن کو اس نے یہ ایمان، یہ توفیق بخشی، ان کو اس نے اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ اس کی شریعت پر عمل کریں اور اس دنیا میں اس کے لوگوں کی طرح پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں اور پاک بنے، کیونکہ وہ جو ان کو بلاتا ہے خدا باپ، وہ خود بھی پاک ہے۔ لہٰذا شریعت ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم غیر قوموں کی طرح بے ترتیب اپنے گناہوں میں نہ جئیں، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق جو خدا کو پسند ہے اس کے مطابق جئیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے کلام یعنی اس کی شریعت کو سمجھیں اور پاک روح کی ہدایت سے عمل کرتے ہوئے اس میں زندگی گزارے، تاکہ لوگ ہمارے نیک چال چلن سے خدا کے نام کو مبارک کہیں۔ آگے 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب شاید اس آیت کو لے کر آپ میں سے بہت سارے یہ کہیں گے کہ فقی اور فریسی تو بہت گناہ گار تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر صلیب پر چڑھایا، اور اگر وہ گناہ گار ہیں میرے عزیزو تو آپ اور میں کیا گناہ گار نہیں ہیں؟ اگر انہوں نے مسیح کو صلیب پر چڑھایا تو میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے
کہ کیا وہ صلیب پر آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے نہیں چڑھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی ان فقی اور فریسیوں کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میرا عزیزو، ایک بات مت بھولیے گا کہ یہ فقی اور فریسی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدا کی شریعت کو پڑھنے، جانچنے اور اس میں خدا کے کلام کو، اس کی گہرائیوں کو سمجھنے میں گزاری۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی عام انسان کی نسبت خدا کی کلام کی گہرائی کو بہت اندر تک جانچتے اور اس پر غور کرتے تھے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری راست بازی ان سے زیادہ نہ ہوئی تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب شاید بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہاں، کیونکہ بائبل پڑھنے اور جاننے کے باوجود بھی فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے تھے، اور ہم یسوع کو مانتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اگرچہ فقی فریسی کلام کو جانچنے کے باوجود بھی یسوع مسیح کا مسیح ہونے کا انکار کرتے تھے، ہم خدا کے فضل سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیحا ہے، اور ہم اپنی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کی وجہ سے بچائے گئے ہیں، جبکہ فقی اور فریسی اپنی راست بازی پر فخر اور غرور کر کے ہلاک ہوں گے۔ میرا عزیزو، بے شک یہ بات سچ اور حقیقت پر مبنی ہے کہ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں ہے، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب سے بچائے گئے ہیں۔ پر میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح ہمیں بہت گہری بات سکھا رہا ہے کہ ہم فقی اور فریسیوں کی طرح اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں راست باز جانیں، بلکہ ہم اپنی راست بازی کے کام حقیقت میں کریں، کیونکہ ہم اپنی راست بازی سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے نجات دہندہ کی راست بازی کے سبب سے بچائے گئے ہیں، اور ہمیں آدمیوں کے سامنے اپنی راست بازی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں خدا کے ارادہ کے مطابق حقیقتاً خدا کے راست باز کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے نجات کے بعد ذمہ لگائے گئے ہیں۔ اب چاہے ہم اکیلے ہوں یا ہجوم میں، آدمیوں کے سامنے اچھی مسیحی گواہی پیش کرنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے ہم پر، تاکہ خدا کے کلام اور اس کے نام کی بدنامی نہ ہو۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح ہمیں اس 20ویں آیت میں سکھا رہا ہے کہ فقی اور فریسی شریعت کو ظاہری طور پر دکھانے میں اس قدر مصروف ہیں کہ اس کے روحانی اثر کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ سفید چونا پھری ہوئی قبریں ہیں جو باہر سے تو صاف دکھتی ہیں مگر اندر سے گندی اور غلیظ ہیں، لہٰذا ہمیں اندر سے بھی صاف ہونا ہے اور باہر سے بھی، اور یہ صرف خدا کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ میرے عزیزو، اس سے مجھے اپنے بڑے بھائی کی بات بہت یاد آتی ہے جو اکثر مسیحی گواہی دینے پر زور دیتے ہوئے اکثر یہ کہتا ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پاک روح کی آگ لگی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کپڑے نہ جلیں، یعنی وہ محاورتاً یہ بات کہتا ہے، یعنی اگر اکثر ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ بھئی فلاں کا دل صاف ہے لیکن اس کی زبان کڑوی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا میرے عزیزو، کیونکہ جو کچھ انسان کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے، اور اگر کوئی زبان کا کڑوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھی ویسا ہی ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ باہر کی یعنی آپ کے الفاظ بھی صاف ہوں گے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل صاف ہو اور آپ کی زبان جو ہے وہ گندگی اور غلاظت کے الفاظ سے بھری ہوئی ہو۔ لہٰذا آپ اور مجھ پر اور ہر اس مسیحی پر جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے، جو خداوند سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری شریعت سے بھی محبت رکھو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ سے کہو کہ دعویٰ کرو کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو پر میری شریعت پر عمل نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوغلے ہیں، ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے کہ خدا کا کلام یسوع مسیح ناصری کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے کلام سے بھی محبت رکھو گے، اس پر عمل کرو گے۔ لہٰذا میرے عزیزو، مجھ پر اور آپ پر اور ہر اس وفادار مسیحی پر فرض ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، اس کی جان پڑتال کریں، اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے کلام کو خدا کے کلام سے
پرکھیں کہ آیا وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا کوئی ہمیں اپنی باتوں میں الجھا رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آج کے وسیلہ سے، آج کے اس کلام سے ہماری زندگیوں کو بدلے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جیسے وہ پاک ہے ویسے پاک بنے، کیونکہ خدا کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اور خدا کو کیا کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ سب کریں جو اس کو پسند ہے اور اس سب سے دور بھاگیں جو اس کو ناپسند ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے خداوند قدوس ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تیرے اس شہد سے میٹھے کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں خداوند کہ تو نے ہم پر یہ فضل کیا کہ خداوند تو نے اپنا پاکرو بخشا، اے خداوند تو نے اپنا بیٹا بخشا کہ خداوند وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے، اور تو نے خداوند ہمیں ادھموا ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند تو نے اپنا پاکرو بخشا، اور تو نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ میں نے اپنی شریعت میں بیان کیا، میرا پاکرو آئے گا اور تمہیں وہ سب کچھ سکھائے گا، تمہیں وہ سب کچھ یاد کروائے گا۔ کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے گا پاکرو، بلکہ تمہیں وہ سب کچھ یاد کروائے گا، وہ کچھ سکھائے گا جو میں نے اپنی شریعت میں بیان کیا ہے۔ اے خداوند ہمیں ہمارے دلوں کو کھول، ہماری سوچوں کو کھول خداوند، کہ ہم تیری شریعت کو سمجھتے ہوئے ویسے ہی پاک بنے جیسے تو پاک ہے، تاکہ خداوند ہم تیرے زندہ لوگوں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزار سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں، تاکہ خداوند تیرے نام کی اور تیرے کلام کی بدنامی نہ ہو۔ اے خداوند ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ فضل اور توفیق بخش کہ تیرے نام کو خداوند دنیا کے اختتام تک، اس کے آغاز سے اختتام تک خداوند تیرے نام کی جے جے کار کرتے ہوئے تیرے نام کو اور تیرے کلام کو بلند کریں۔ یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اپنے گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے، آمین۔